لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس کلام کی تشریح آپ کے سامنے پچھلے درس میں اپنی کی تھی، پچھلی تقریر میں کی تھی میں نے، کہ ہم کو اپنی زندگی، ہم جبھی ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب اور کامران رہے گی کہ جب ہم ان کو ائمہ کو، رسول کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان کا سماج میں جانے کا طریقہ کیا تھا، ان کا گھر میں طریقہ کیا تھا، اپنے معاشرے کے ساتھ میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں رہنے کا طریقہ کیا تھا، ان کی اخلاقی زندگی کیا تھی۔ تو اگر ہم اخلاق کے معاملے میں فیل ہیں، کردار کے معاملے میں فیل ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے اگر مثال کے طور پر کوئی جس طرح جانور کام کرتا ہے، اس طریقے سے ہم بھی کام کرنے لگیں، تو پھر ہمارے اشرف المخلوقات ہونے سے کیا فائدہ؟ لہذا اخلاق کی اگر جو ہے ہمارا اخلاق درست ہے، ہمارا کردار صحیح ہے، تو اس کا اسلام سے بہت ہی مضبوط ربط ہے، اور ہماری زندگی اور آخرت دونوں جو ہے وہ بہترین ہوں گے، بہتر ہوں گے اور نمونہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسن اخلاق کے سلسلے میں سوال کیا کہ آقا، حسن اخلاق کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کلام خدا کی تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ کیا یہاں پر مقصد ہے کہ اگر کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے آپ اس کو معاف کرنے کا مادہ اپنے پاس رکھیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کو آپ جو ہے اور تان دیں کہ صاحب جو ہے وہ کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپس میں، تو صاحب آپ تان دیں کہ مار اس کو جو ہے دیکھا جائے گا۔ بھلائی کا حکم دیں۔ ہمارے ایک استاد تھے مرحوم، خدا ان کو غریق رحمت کرے، کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اگر کوئی آپس میں جو ہے وہ طلباء میں تصادم ہو جاتا تھا، لڑائی ہو جاتی تھی،
تو وہ مرحوم 2 اٹھک بیٹھک لگواتے تھے اور توبہ کرواتے تھے، اور اس کے بعد میں وہ کہتے تھے کہ ایک دوسرے سے سلام کرو اور سلام کر کے مصافحہ کرو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور آگے انہوں نے فرمایا آیت میں فرمایا گیا ہے، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور جو حجت کریں، جہالت دکھائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جاہل کے لیے تو ایسے ہی مثال ہے کہ اندھے کے آگے رو اور اپنے دیدے کھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحم کرو۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اس سے جا کے ملو۔ حسن اخلاق تو یہ ہے، یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ ہم عرب والوں کی طریقے سے جو ہے کہ ایک اونٹ کے اوپر 40 سال جنگیں کرتے رہیں، بلکہ ہم جو تم سے دور ہو رہا ہے اس کو قریب بلانے کی کوشش کرو۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام نے قوانین رکھے ہیں کہ مثال کے طور پر شام کو جماعت کی نماز پڑھو، بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بعد میں 8 دن کی نماز جو ہے وہ جمعے کی جو ہے وہ چونکہ دور دور لوگ ہو جاتے ہیں، تو اب وہ یعنی تقریباً 5 کلومیٹر اور 5.5 کلومیٹر کے حدود میں جو ہے وہ آ کے ایک جگہ پر ملے، اور ملنے کے بعد اللہ کی عبادت کریں اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ اب جب حالات معلوم ہوں گے تو ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی، تو اگر کسی کے ہاں کوئی پریشانی ہے تو صلہ رحمی کے لیے جذبہ ہوگا، اور اگر کوئی جو ہے وہ آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہے تو اس کے لیے بھی انسان کے دل میں جو ہے وہ جگہ پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تمہیں گھڑکے، جو تم سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اس کے ساتھ میں تم جو ہے وہ رحم دلی کرو، اخلاق کے ساتھ بھی پیش آؤ۔ جو تم سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اپنی طرف کھینچو، اور جو تم سے بدتمیزی کر رہا ہے اور جو تمہیں ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دو۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ کے بہت ہی مشہور واقعہ ہے بڑھیا والا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول نے جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ نے اس کی عیادت کی، اس کے گھر گئے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ہے کہ اس بڑھیا نے جب دیکھا کہ جو ہے کہ اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق اتنا بلند ہے کہ جو ہے کہ آپ ابھی تک کے تو ہم ظلم کر رہے تھے، لیکن یہ تو خود جو ہے ان کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا، تو یہ ہماری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ تو ایسا ہی انسان تو ممکنات میں سے نہیں بلکہ فرشتہ نما انسان ہے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ سے معافی مانگی۔ لہٰذا ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا،
اور اسلام کو اور توحید کا پیغام اس طریقے سے عام کر دیا. آپ تو ظاہر سے خاتم النبیین تھے ہی، سردار انبیاء تھے ہی. اس سے پہلے 23,999 نبی آ چکے تھے. اس دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، توحید کو بچانے کی کوشش کی، پہچانوانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کو بھی معلوم تھا کہ جو ہے کہ تکمیل دین نہیں ہوگی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سردار نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر پہلو پر انہوں نے گفتگو کی، چاہے وہ اخلاقی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو. اللہ کے پیغامات بتائے، قرآن کی تفسیر کی، اور انہوں نے بتایا کہ ایک انسان مکمل جبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے مکمل ہو. اگر انسان کا کردار اور اخلاق صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے، نہ ہی وہ رسول کا چہیتا ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کا چہیتا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، خلقی لحاظ سے بھی اور خلقی لحاظ سے بھی. آپ نے اس طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کی کہ دشمن آپ کی تعریف کرتے تھے، دشمن آپ کو صادق امین سمجھتے تھے، مانتے تھے. اور جب وہ جو ہے اپنے سفر پر جاتے تھے تو آپ کو اپنی امانتیں دے کے جایا کرتے تھے. تو ہم اسی نبی کے چاہنے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہم دم بھرتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے کہ صاحب ان سے تو ہم محبت کر رہے ہیں، ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی گفتگو جو ہے وہ طاق پر رکھ دیتے ہیں. انہوں نے جو یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہ ہم صاحب نہیں مانیں گے. تو کیسے آپ سچے محب ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم سچے محب ہو سکتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ جو ان کی سیرت تھی، جو ان کا طریقہ تھا زندگی بسر کرنے کا، انہوں نے ہر چیز کر کے مجھے بتا دیا ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم محبت کے معاملے میں ناقص ہیں. تو اگر محبت کے معاملے میں ہم ناقص ہو گئے تو اس کا خسارہ، سب سے بڑا خسارہ ہمارے آخرت میں ہے. اس لیے کہ امام نے فرمایا، ہر امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا. تو عزیزوں، پہلے ہم چاہنے والے تو بنیں، پہلے ہم چاہنے والوں کی لسٹ میں تو آئیں، تبھی تو ہم جو ہے ان کے چاہنے والے ہوں گے. جب ان کے چاہنے والے مکمل ہماری زندگی ان کے اقوال کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تبھی تو ہم چاہنے والے اصلی ہو سکیں گے.
تبھی تو ہماری جنت کے ضامن ہو سکیں گے وہ۔ اور اگر ہم زبردستی دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم چاہنے والے ہیں، تو چاہنے والے ہماری چاہت جو ہے وہ ناقص ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔